نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی کتابوں میں سے سب سے عظیم کتاب قرآن مجید عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سب سے بہتر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان نعمتوں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی اللہ توفیق دے، قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بنائے، اور اللہ تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ کی انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ بھی ہے۔ اس دن کی احادیث مبارکہ میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ بیہقی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے اس رات اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بندوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، لیکن جو آدمی شرک میں مبتلا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جس آدمی کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔
جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن کے بارے میں یہ باتیں بتلائیں، وہیں پر اور بہت ساری راتیں، بہت سارے دن ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ان دنوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی، ان دنوں میں کرنے کے کام بھی بتائے گئے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی راتیں ہیں، اس کی فضیلت میں حدیثیں آئیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ان دنوں میں ہم کو کرنا کیا ہے۔ جمعہ کی فضیلت بتلائی گئی، جمعہ کے دن کرنے کے کام ہمیں بتلائے گئے۔ اسی طریقے سے عاشوراء کے دن کی فضیلت بتائی گئی، عاشوراء کے دن کیا جانے والا کام ہمیں بتلایا گیا۔ عرفہ کے دن کی فضیلت بتائی گئی، عرفہ کے روزے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، اس شریعت کے اندر اللہ نے جو قانون اتارا ہے، جو دین اتارا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی حکمت سے کئی چیزیں ایسی بتائی ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور اس میں بندوں کے لیے آزمائش اور ابتلا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے 15ویں تاریخ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اس دن کوئی خاص عمل، کوئی خاص کام ہمیں نہیں بتلایا گیا کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کیا کریں، کوئی بھی عمل نہیں بتلایا گیا۔ اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جب اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے تو ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی اللہ مغفرت فرمائے، ہر مومن اور ہر مومنہ عورت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو اللہ پاک کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے محترم بھائیوں، شعبان کے مہینے کے سلسلے میں کچھ احادیث آئی ہیں، اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے گزشتہ رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، یا بیماری کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے آپ میں سے کسی کا 1، 2، 4، 10 روزے چھوٹ گئے تھے، رمضان آنے سے پہلے آپ ان روزوں کو رکھ لیں۔ یہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ پر واجب ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ان کو کسی بھی حالت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم چھوڑتے ہیں تو بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر ان کے اندر حد سے زیادہ جو ہے سستی کاہلی کریں تو نعوذ باللہ اسلام کے دائرے سے نکل جائیں۔ اتنی بڑی جو ہے اس کے اندر قباحت اور برائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، رمضان کے آنے سے پہلے آدمی کو ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، وہ آدمی روزے رکھ لے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جن کے روزے چھوٹے تھے وہ رمضان آنے سے پہلے کیا کریں؟ ان روزوں کی قضا کر لیں، جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے روزے پورے کر لیں، اور اتنی تاخیر کے لیے اللہ سے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ بہرحال رمضان کے روزے اگر کسی کے چھوٹے تھے، اگلے رمضان تک وہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، دین کے مطابق ہمیں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے صرف رمضان ہی میں نہیں رکھے جاتے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ سال بھر میں آدمی چاہے تو نفلی روزے، سنت روزے کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اس کے موقع ہیں۔ مثلا رمضان کے علاوہ جتنے بھی اور 11 مہینے ہیں، ان پورے 11 مہینوں میں انسان اگر چاہے تو چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، یعنی پونم کو اور اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد،
یہ روزہ رکھنا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسے ایام بیض کے روزے کہتے ہیں، یعنی ان دنوں کے روزے جب رات بھی سفید ہوتی ہے چاندنی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں میں ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آدمی نفلی طور پر روزے رکھنا چاہتا ہے، پورے سال بھر میں ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھ سکتا ہے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روزہ صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، پورے سال بھر میں ہے۔ ہر پیر کو ہر جمعرات کو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آدمی کے اندر عبادت کا اس سے بھی زیادہ شوق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے روزے رکھنے کی اجازت دی ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ وہ کیسا روزہ رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام زندگی میں ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، پورے سال بھر میں ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن روزہ چھوڑنا۔ اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادتوں میں روزہ اللہ کی بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ اللہ اس عبادت کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، تسبیح و تحلیل بھی اللہ کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے خاص کر فرمایا یہ میرے لیے ہے، یعنی اس کا ایک خاص مقام ہے اللہ کے پاس۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں، یعنی میں دینے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ثواب مقرر کیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے، اور روزہ مکمل صبر ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ جن کے رمضان کے روزے چھوٹے تھے، رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو یاد کر کے جتنے بھی روزے چھوٹے تھے وہ روزے رکھیں گے قضا کے طور پر۔ دوسرا مسئلہ، روزہ صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے، پوری زندگی میں ہے، آدمی کو کبھی بھی رکھنا چاہیے، سال بھر آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ دنوں کے خاص روزوں کی فضیلت آئی ہے، عرفہ کا روزہ ہو گیا، عاشورہ کا روزہ ہو گیا، پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا، اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے ہو گئے۔ اس کے علاوہ آدمی ہر دن ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ شعبان کے مسائل میں سے خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سال میں روزے نہیں رکھتا تھا، سال بھر روزے نہیں رکھتا تھا، تو وہ آدھے شعبان کے بعد سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ جو آدمی سال بھر روزے نہیں رکھتا تھا، پیر جمعرات کو نہیں رکھتا تھا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ نہیں رکھتا تھا، یا اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے نہیں رکھتا تھا، اس کی روزے رکھنے کی کوئی جو ہے عادت نہیں رہی ہے سال بھر میں، تو رمضان المبارک سے جسٹ پہلے 15 دن پہلے روزہ رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو۔ اگر آدھا شعبان گزر گیا، آدمی کے پہلے سے روزوں کی عادت نہیں رہی ہے، تو وہ آدھے شعبان سے روزہ نہ رکھے۔ روزہ نہ رکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے۔
جیسے نیکی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی اگر کسی کام سے منع کرتے ہیں اس سے رکنا بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہے۔ تو جو آدمی پہلے سے روزے نہیں رکھتا تھا وہ آدھے شعبان کے بعد رمضان شروع ہونے تک روزہ نہیں رکھے گا۔ شعبان کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا، رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہاں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں، مت رکھو بولے ہیں، اسی لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی آدمی ہرگز روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کسی خاص طریقے کے روزے رکھتا تھا، وہ روزہ اس دن پڑ گیا، مثلا کوئی آدمی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، جمعرات کے دن شعبان کا 30واں دن آ گیا، 29واں دن آ گیا، دوسرے دن رمضان شروع ہونے والا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے اس لیے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ وہ ہر پیر جمعرات کو رکھتا تھا، اس لیے اگر وہ رکھ رہا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن رمضان آ رہا ہے پہلے سے پریکٹس کر لوں اس لیے کوئی رکھے، یا یہ سوچ کر رکھے کہ بھائی چاند کبھی نظر آتا ہے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے چاند دکھا ہو مجھے نظر نہیں آیا ہو، لوگوں کو نظر نہیں آیا ہو، اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا، نہیں ہے تو نفلی روزہ ہو جائے گا، یہ سوچ کر کوئی رکھے تو رکھنا جائز نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، چاند نظر آئے تو اسے دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ تو شعبان المعظم کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ شعبان کا جب مہینہ شروع ہو رہا ہے، جیسے رمضان کا ہم چاند دیکھتے ہیں، اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان کا چاند بھی لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی ہم تمام کو چاہیے چھت پر چڑھ کر چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اگر کسی کو نظر آ گیا ہے تو جو ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں، خود سے اختلاف پیدا نہ کریں، چاند دیکھنا چھوڑ دیں یہ بات درست نہیں ہے، چاند دیکھنے کی کوشش کریں، بچوں کو بھی چاند دکھانے کی کوشش کریں، صرف رمضان کا ہی نہیں شعبان کا بھی دیکھیں، تاکہ شعبان کا چاند دیکھنے سے ہم کو یہ معلوم ہو کہ شعبان کب شروع ہوا۔ شعبان کی 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، شعبان کی 29ویں تاریخ کو اگر چاند نظر نہیں آیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرا دن شعبان کا 30واں دن ہے، اور شعبان کا 30واں دن مکمل ہونے کے بعد پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلامی مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، جب 30 مکمل ہو گئے تو اس کے بعد رمضان یقینی ہے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، شعبان کا بھی دیکھیں، رمضان کا بھی دیکھیں، رمضان ختم ہونے کے بعد بھی دیکھیں، اور یہ چیز اپنے بچوں کے اندر بھی اس خوبی کو پیدا کریں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ سنت زندہ رہے، آنے والے دنوں میں لوگوں کو معلوم رہے کہ چاند کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مہینے کے شروع میں نکلنے والے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ اللہ نے اسے لوگوں کا وقت بتانے کے لیے بنایا ہے، والحج، اور حج کی تاریخ متعین کرنے کے لیے بنایا ہے۔ چاند کی اہمیت ہے، چاند خود دیکھیں، دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آیا تو آپ جو ہے لوگوں کو بتائیں، اور خود سے فتنہ نہ کریں کہ مجھے نظر نہیں آیا، نظر آیا ہے سب رکھیں، مجھے نظر نہیں آیا ہے اس لیے مت رکھیں، ایسا فتنہ نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں اجتماعیت کے ساتھ طے ہونے والی ہیں۔ اگر چاند نظر آیا
جو لوگ اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں ان تک ہم کو اپنی بات پہنچانا ہے، پھر اس کے بعد جو طے ہوگا اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا چاند نظر آ جانے کے بعد ہم تمام پر ایک عبادت فرض ہو جاتی ہے جسے روزہ کہتے ہیں، اور فرض کا مطلب ہے اللہ کا ایسا حکم جسے ہم کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ روزہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو آپشن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھیں گے بہت ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھیں گے آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ اتنے ہی بڑے گنہگار ہوں گے، اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ شراب پینا جیسے گناہ ہے، چوری کرنا جیسے گناہ ہے، زنا کرنا جیسے گناہ ہے، سود کھانا جیسے گناہ ہے، رشوت لینا جیسے گناہ ہے، ویسے ہی اللہ کے فرائض کو چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا؟ نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ آپ فرض کو چھوڑ نہیں سکتے۔ صرف گندے کام کرنا ہی گناہ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا بھی گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پینے سے زیادہ گنہگار ہوگا، چوری کرنے سے زیادہ گنہگار ہوگا، زنا کرنے سے زیادہ گنہگار ہوگا، جھوٹ بولنے سے زیادہ گنہگار ہوگا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرائض، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، توحید اللہ نے فرض کیا ہے۔ ایک اللہ کے بارے میں جاننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت سے بچنا، یہ فرض ہے۔ ایسے ہی نماز فرض ہے، ایسے ہی روزہ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو حج کرنا فرض ہے آپ پر۔ آپ کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر رمضان آیا چلا گیا، آپ رمضان کے روزے نہیں رکھے، گناہ لکھا جائے گا آپ کے اس میں نامہ اعمال میں، عذاب ہوگا آپ کو، اللہ کے پاس سخت پکڑ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں ڈالے گا؟ کیا غلطی کی ہے؟ روزہ نہیں رکھے، یہ غلطی ہے۔ نماز نہیں پڑھے، یہ غلطی ہے۔ روزہ نہیں رکھنا گناہ کا کام ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کا مطلب ہے اللہ کا ایسا حکم جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اس حکم کو پورا کریں گے، اللہ بہت ثواب دے گا۔ نماز پڑھیں گے آپ، بہت نیکیاں ملیں گی۔ نہیں پڑھیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، بہت کچھ ہوگا، عذاب ہوگا آپ کو، اللہ کے فرشتے ماریں گے، جہنم میں ڈالیں گے، قبر کا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کس جرم میں دے گا؟ اس کا حکم نہ ماننے کے جرم میں۔ اس نے فرض کیا، آپ نے اللہ کے فرض کیے ہوئے کام کو پورا نہیں کیا، اس لیے آپ گنہگار لکھے جائیں گے۔ تو روزہ فرض ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے اتاکم رمضان، رمضان آ گیا، خوش ہو جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے وہ مہینہ آ گیا جس میں اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، وہ مہینہ آ گیا جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ تو چاند دیکھنے کے بعد رمضان کے روزے کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ کون چھوڑ سکتا ہے رمضان کا روزہ؟ کسے اجازت ہے؟ سب سے پہلی چیز بچوں کو اجازت ہے۔ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں،
ان لوگوں کے لیے رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن صحابہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، صحابہ ان کو روزہ رکھواتے تھے۔ اگر وہ کھانے پینے کے لیے پریشان کرتے تو صحابہ فرماتے ہیں کپڑے کے بنے ہوئے کھلونے دے کر ہم ان کا دل نکال دیتے تھے، دل نکال کر جو ہے روزہ پورا کراتے تھے، دل بہلاتے تھے، کھیل کود میں لگا دیتے تھے کہ بچہ کھانے پینے کی ضد نہ کرے۔ چھوٹے بچوں کو سوچو، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، گرمی، ریگستان، سفر میں، جنگوں میں صحابہ اکرام روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ روزہ فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے آپ کو، اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کا تاکیدی حکم ہے کہ یہ رکھنا ہی رکھنا ہے 30 دن، پورے رمضان کے 30 یا 29 دن۔ کون چھوڑ سکتے ہیں؟ بچے اور بچیاں۔ اسی طریقے سے ایسی عورتیں جو حیض یا نفاس میں ہیں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتے، رکھیں گے تو صحیح نہیں ہے، حرام ہے ان کے لیے روزہ رکھنا۔ لیکن جتنے روزے عورتوں کے چھوٹے ہیں بعد میں وہ ان روزوں کو کیا کریں گی؟ پورا کریں گی۔ عورت حالت حیض میں ہے، 8-10 روزے چھوٹ گئے، حالت نفاس میں ہے، عورت کے پورے مہینے کے روزے چھوڑ دیے بچہ جنم دینے کی وجہ سے، وہ اس کو معاف نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو بعد میں رکھنا ہے، پورا کرنا ہے اسے۔ ان دنوں میں رکھنا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن بعد میں ان کی قضا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے آپ روزہ چھوڑ دو، لیکن چھوڑ کر اسے بھولنا نہیں ہے۔ جب آپ صحت مند ہو جائیں گے، جب آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جتنے دن آپ نے روزے چھوڑے ہیں ان روزوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا بڑھاپے کی ایسی حالت کو پہنچ چکا ہے کہ وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خاص قانون بنایا ہے۔ روزہ اگر ان کے بس کی بات نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہر 2 گھنٹے میں پانی پینے کی ضرورت پڑتی، حد سے زیادہ بوڑھے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، ایسی بیماری ہے جس بیماری میں بار بار دوا، کھانا، پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ کی یہ بیماری آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ سے نہیں چھوٹے گی، ایسی صورت میں اللہ کا خاص قانون یہ ہے کہ جو روزے آپ چھوڑ رہے ہیں اللہ اجازت دیا چھوڑنے کی، وہ بھی فرض ہیں لیکن اللہ کی اجازت سے آپ ان روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو آپ کو پیٹ بھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کھانا کھلا کر روزے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، ایسی بیماری کی وجہ سے جس بیماری میں شفا کی آپ کو امید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت حیض سے پاک ہے، مرد بیماری سے پاک ہے، سفر میں نہیں ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم میں دیکھا جن کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، جنہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اگر آدمی روزہ رکھ کر صرف وقت آنے سے پہلے افطار کر لے اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے، تو جو آدمی سرے سے روزہ چھوڑ ہی دے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی بنیاد ہے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج،
ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے لیے آدمی کو چاہیے کہ کبھی بھی کوتاہی نہ کرے۔ یہ فرائض ہیں، ان کا خاص مقام ہے، ان کا خاص درجہ ہے، ان کے اندر کوتاہی کر کے آدمی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک آ رہا ہے، سخت گرمی کے ایام میں آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ سب کے لیے آسان فرمائے، جو روزہ رکھیں اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، آپ کا کاروبار اس میں فتنہ بن سکتا ہے، آپ کی تجارت اس میں فتنہ بن سکتی ہے، آپ کا بیپار فتنہ بن سکتا ہے، آپ کی کھیتی باڑی آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، آپ مزدوری کرتے ہیں تو دن بھر میں محنت سے کام کرنا آپ کے لیے فتنہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی سے تیاری کر کے تھوڑا بہت اناج اتنا جمع کر لو کہ رمضان گزر سکے، پیٹ پر پتھر باندھ کر صحیح، سوکھی روٹی کھا کر صحیح، دکان بند کر کے صحیح، تجارت برباد کر کے صحیح، لیکن رمضان کے روزوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ یہ فرض ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا دکان برباد ہوگا تو ہم پورے برباد نہیں ہوں گے، ہمارا دین برباد ہوگا تو ہم پورے برباد ہو جائیں گے، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہم نیست و نابود نہیں ہوں گے، صرف ہماری دنیا مٹے گی، لیکن ہمارے روزے چلے گئے، نمازیں چلی گئیں، ایمان چلا گیا، توحید چلی گئی، ہماری قبر برباد ہوگی، ہماری قبر آگ کا گڑھا بن جائے گی، ہماری آخرت برباد ہوگی، ہماری جنت برباد ہوگی، ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ فرائض میں انسان کو کوتاہی کرنا ہی نہیں ہے، تجارت رہے نہ رہے نہ رہے نہ رہے، لیکن آدمی اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ فرائض کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کتنا بھی نقصان ہو روزے رکھنے کی وجہ سے، اللہ کی قسم آپ کا پورا نقصان بھی ہو گیا اور آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے تو اللہ کی قسم آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کی آخرت بن گئی، اللہ کے حکم کو مان کر آپ اللہ کی رضامندی کے مستحق بن گئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا کی ناکامی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کو اس کا مقام دیں، روزوں کو اس کی اہمیت کو جانیں، فرائض میں کوتاہی نہ کریں۔ گرمی کے بہانے سے، کام کے بہانے سے، پیاس کی شدت کے بہانے سے، دوسرے کسی بھی بہانے سے آدمی طاقت ہونے کے بعد روزہ نہ چھوڑے۔ اللہ جسے اجازت دیا ہے صرف وہی اجازت کا مستحق ہے۔ اگر آپ لوہاری کا کام کرتے ہیں، آگ کے بازو بیٹھے ہیں، دن بھر آپ پیاس سے پریشان رہتے ہیں، شریعت میں آپ کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کلمی کا کام کرنے والا بازو میں لوہے کے بازو بیٹھ کر لوہے کو مارتا ہے، گرم لوہے کو، پیاس سے اس کا گلا کانٹے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ چھوڑتا ہے گنہگار ہوگا۔ کام چھوڑ دے ان دنوں میں، صبح کے ٹھنڈے وقت میں کر لے، باقی وقت میں کر لے، لیکن روزے نہ چھوڑے۔ مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان فرائض کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نماز، روزہ، مال ہونے پر زکوٰۃ، طاقت ہونے پر حج، اور 5ویں چیز جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنا، یہ اسلام ہے۔ ان کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ رمضان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے، کیونکہ اللہ اس پاک مہینے میں اپنے ایمان والے بندوں کو سدھرنے کا 1-2 نہیں کئی موقع اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کے راتوں میں
تراویح کی نماز ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اللہ سے اجر و ثواب کی امید کر کے تراویح پڑھتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھا ہے، کوئی اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کتنے موقع ہیں اللہ نے رمضان میں رکھے ہیں۔ اور یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے میں تو روزے رکھتا ہوں فلاں نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ باتیں سب کے لیے ہیں۔ ہر شخص روزہ رکھے۔ روزے کے لیے دو باتیں اللہ کے نبی نے بتائی، وہ باتیں بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایمان، اللہ کا میں بندہ ہوں۔ بندے کا معنی ہے غلام، اور غلام کا کام کیا ہے؟ مالک کی بات ماننا۔ کوئی غلام اپنے مالک کی بات نہیں مانتا تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ سزا ملتی ہے۔ اگر مانتا ہے تو وہ وفادار غلام ہے۔ ہم سب غلام ہیں اللہ کے، اور ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کی، اپنے رب کی بات مانیں۔ تو ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے ہم کو یہ ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہوں۔ دوسری چیز احتساب۔ احتساب کا مطلب ہے یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ میری نیت جانتا ہے، میں صرف اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، اور اللہ بہت دینے والا ہے، اور اللہ جب میں روزہ رکھ کر تکلیف اٹھاؤں گا، مصیبت اٹھاؤں گا تو میرا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کا ثواب دے گا، اللہ سے مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس امید کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمارا مالک بہت عطا کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، اسی لیے ہمارے مالک نے سال میں ایک مرتبہ ہم کو یہ موقع عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، اس موقع کو غنیمت جانو۔ رمضان کے آنے سے پہلے جماعت اور جماعت کے ذمہ داروں کو میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ایک فرض ادا کرنے کا وقت آیا ہے، کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے جو ضروری احکام اور مسائل ہیں، وہ احکام اور مسائل ہم تمام مسلمانوں کو سیکھنے سکھانے کا یہاں انتظام کیا جائے۔ رمضان کے ضروری مسائل، روزے کے مسائل، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا، کیسے روزے کی حفاظت کریں، حدیث کی کتابوں میں روزے کے بڑے مسائل بتائے گئے ہیں، اسے جاننے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کے ساتھ گزرے ہیں ان کا یہ رویہ، یہ سلوک رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی عبادت آتی تھی تو اس عبادت سے پہلے اس کے احکام اور مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ مساجد کو آباد کیا جائے، اہل علم کو بلائیں، علماء کو بلائیں، روزے کے مسائل، رمضان کے مسائل، تراویح کے مسائل، قرآن کی تلاوت کے مسائل، ان تمام مسائل کو جانیں۔ گھروں میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے گھر میں ایسے ہیں، بوڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے، کبھی بیمار رہتے، کبھی ایسا رہتے، ان کے مسئلے کس طریقے سے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ فرض کیا ہے ہم پر یہ علم حاصل کرنا۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان کو رمضان عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، اس کے اہمیت اور مقام کو جان کر گزاریں، اور یہ سوچ کر گزاریں ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ پورا رمضان ہم پائیں بھی نہ پائیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک ہی ہفتے میں ہمارے ساؤتھ انڈیا کے دو بڑے بڑے علماء اسی ہفتے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اچھے خاصے تھے، اچانک دنیا سے چلے گئے، آج وہ چلے گئے، کل ہماری باری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام علماء کی مغفرت فرمائے، علم کی اہمیت کو جاننے کی اللہ توفیق دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذاؤں کی مغفرت فرمائے، تمام مسلمان میتین کی اللہ مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو دین کے احکام کو جاننے کی توفیق دے، رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ گزشتہ رمضانوں میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے، رمضان المبارک میں اللہ ہمیں صحت سے رکھے، روزوں کی توفیق دے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی اللہ توفیق دے، صدقہ و خیرات کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے،
دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کے لیے جینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔